نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے؟ ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے، بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا، اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ غریب آدمی کھڑے ہوئے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، یہ بخاری مسلم ہے۔ حضور نے فرمایا لے جاؤ۔ وہ اب صحابی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا، بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی۔ وہ انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا، کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے، بچوں کے لیے۔ بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی۔ اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں، حضور کے، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ لمبی بات ہے، بچوں کو سلا دو۔ بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے۔ تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے، تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا۔ اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا، اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا، اور جا کے دیا بجھا دینا۔ ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا۔ اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو، گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا، دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چن ڈالی، بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا۔ حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، وہ بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خاوند کی تابع داری میں اٹھی، میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے، اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا۔ مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے۔ وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا۔ یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے۔ قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے۔ وہ صحابہ، وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے، حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند ہے۔ اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا، رب تمہیں دیکھ کے مسکرا، تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ پر میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے نہ سمجھے یار، اس پہلو کو سمجھے، نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی میں۔ فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا، اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں، چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا آیا ہی ہے نا، تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا۔ قرآن مجید بول اٹھا، رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہیں کہ وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،
فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے ہیں، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ۔ جب مکے والے مدینے آئے انصار مدینہ تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے، چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو۔ اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا، 2 باغ تھے تو ایک دے دیا، کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا، ہر چیز تقسیم کر دی۔ حالات بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے، حالات بدل گئے، بڑا مال غنیمت آیا، بنو نذیر کا علاقہ فتح ہوا تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھئی مال اب بڑا آ گیا ہے۔ 2 باتیں، یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو اور تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کریں، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتا ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض، بس آپ کے غلام میں بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ بھائی اظہار والی زندگی، وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے تو، اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا۔ جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی قدر نہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا، لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے، دلی میں ہوئے۔ تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے، لیکن دلی میں نہیں ہوئے، پاک پتن میں ہوئے، تو پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے۔ وہ اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا، جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی، نہ دین کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ مسجد کے لیے، نہ شیخ کے لیے، نہ طریقت کے لیے، قربانی تو ہے ہی نہیں۔ تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے۔ جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا، قربانی کر کے، اس کی قدر ہوتی ہے۔ کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے، اس نے کہا تھا قدر نبیدہ کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن واگے سو گئے وچ مدینے۔ ان سے پوچھو نا، ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی۔ قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں۔ ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش، اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے، اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں نہ دیتی بچوں کی، تو ریوڑ نہیں بنتے، اجڑ نہیں بنتے۔ بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں، لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے، پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے ہی بکرے نظر آتے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا، یزید نے کوئی قربانی نہیں دی، اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا، حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے، کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں۔ امام حسین نے ساری قربانی دے دی۔ ایک زین العابدین بچے تھے، پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں۔ جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ ہم نا قربانی کیا، ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں۔ جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر، آپ نکلے ہی نہیں میدان میں، تو حاصل کیسے ہو؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے، تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟
قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے۔ اب تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں، حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک، یہ سارے قربانی والے ہیں۔ آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں، غوث اعظم، جیلانی، داتا علی اجویری، خواجہ معین الدین، یہ سب قربانی والے لوگ ہیں، قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں۔ ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے۔ قربانی حصہ ہے طریقت کا، قربانی ضروری ہے۔ اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی، بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا، غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے، میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا، تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے، کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%۔ ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا، اس کو کہہ دیا دے دے۔ چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے، یا جنید یا جنید، اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے پر کیا کرے، اب مسئلہ تو صحیح ہے نا۔ تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے، یا جنید کیا ہے؟ وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے۔ تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتے ہیں؟ یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید پہ۔ کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے یا رحمان یا اللہ کہا تو میں ڈوبنے لگ گیا، دریا میں ڈوبنے لگا۔ تو حضرت فرمانے لگے تجھے کہا نا یا جنید کہہ؟ کہتے پھر یا جنید کا تو پھر اوپر آ گیا۔ تھوڑا اور جا کے اب شیطان باز تو آتا نہیں، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جاتا تو دل تک ہے نا، باز تو آتا نہیں۔ دن میں 36 دفعہ تو مشورہ دیتا ہے کہ سیدھی نماز پڑھو، یہ کس چکر میں لگ گئے؟ روز تو تقریر کرتا ہے۔ تو پھر دل میں وسوسہ آیا تو پھر میں نے جا کے کہا کہ یہ مجھے خود یا رحمان یا اللہ اور میں یا جنید۔ پھر میں نے کہا یا رحمان یا اللہ تو پھر ڈوبنے لگا۔ کہتے ہیں بابے نے پکڑ کے نکالا، کہا چپ کر کے یا جنید کہہ اگر پار جانا ہے تو، یا جنید کہہ۔ کہتے کنارہ آ گیا تو میرے دل میں خود ہی تھی، وسوسہ تھا کہ بابا تو یا رحمان یا اللہ کہے تو ترے، میں کہوں تو ڈوبے۔ میرے دل میں وسوسہ تھا۔ اللہ والے ادھار تو رکھتے ہی نہیں نا، جو بات دل میں آتی ہے وہ بیان پہلے کر دیتے ہیں، ادھار تو ہے ہی نہیں ان کے ہاں۔ وہ تو کہتے ہیں تجھے بولنے کی گنجائش ہی نہیں دیں گے، تیرے سوال دل میں ہوگا جواب ہماری زبان پہ ہوگا، یہ تو چکر ہی نہیں نا، بالکل کوئی کھاتا ہی نہیں۔ رب کریم کا بندہ تو بات ہی وہ کرتا ہے جو کو دل میں لے کے آتا ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی میرے دل میں یہ وسوسہ تھا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ باہر نکل گئے تو پلٹ کے میری طرف دیکھا اور مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا جنید تک تو پہنچ لے، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی جنید تک تو پہنچ جا، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا، ابھی تو میرے تک تو پہنچ جا، اللہ تو ابھی بڑی دور ہے، تو ڈائریکٹ ہی وہاں تک جانے لگا ہے، شروع تو ہو بھی۔ تو یہاں لوگ سیدھا جا کے کہتے ہیں زیارت کرنی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے جی میں نے ایک پیر صاحب کے بارے میں سنا ہے ان کی بیعت ہوتے ہی بندے کو نبی پاک کا دیدار ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ٹھہر جا ذرا، اس کو بھی کہہ بریک پہ پیر رکھے، بیعت کرتے ہی دیدار ہو جاتا ہے، یہ کچھ لوٹ سیل ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے انسان کی، مر جاتا ہے، اور جس کو حضور کا دیدار ہو پھر بچ جائے، پھر قائم رہے، پھر اس کی زندگی نہ بدلے، پھر اس کا دنیا سے کوئی تعلق رہ جائے۔ یہ پوچھ ابو بکر صدیق سے جنہیں دیدار ہوا تھا، جب دیدار ہوا تو یار رہا ہے، باقی کوئی شے بھی نہیں رہی، پھر محبوب رہے اور کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو وہ کس طرح کا ہے جو دیدار بھی کراتا ہے اور پھر کہتا جاؤ دکان بھی کھول لو جا کے؟ یہ کیسی بات؟ وہ ایک منزل ہے، وہ اپنی جگہ پہ آ کے آتی ہے، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے، پھر مشکل ہو جاتا ہے معاملہ، مشکل ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یاد رکھیں، قربانی دینا سیکھیں، اثار کرنا سیکھیں اور صفر سے شروع کریں۔ زندگی میں ہم لینے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں۔ عقل کے گھوڑے کم دوڑائیں، محبت کے ساتھ عمل زیادہ کریں، دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، زیادہ عمل کریں، ورنہ شیطان تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے گا، وہ تو کہے گا کہ جناب چلو ٹھیک ہے اللہ نے معاف ہی کر دینا ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں کرنے دے گا۔ دماغ کا استعمال کم کریں اور عمل زیادہ کریں، جد و جہد زیادہ کریں، اظہار کریں، قربانی کریں، اپنی زندگی میں کریں، کسی کے لیے کچھ اظہار کریں، کسی کو کچھ دیں۔ یہ جو ہم اولاد کے لیے قربانی دیتے ہیں نا، تو یہ قربانی نہیں ہوتی، یہ لالچ ہوتا ہے، یہ سودا ہے، پتہ ہے آپ کو؟
یہ سودا ہے. ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے, یہ بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے. تو یہ تو تجارت ہے, یہ کوئی اصول نہیں. میرے بچے بڑے ہو گئے تو مجھے خیر صلی اللہ, یہ تجارت ہے بھائی, یہ تجارت ہے, یہ قربانی نہیں, تو تجارت ہے. یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ تو کمیٹی ڈال رہے ہیں آپ, اور چونکہ نیت یہ ہوتی ہے خدمت کی تو پھر نصیب والوں کو خدمت ملتی ہے, قسمت والوں کو ملتی ہے. ورنہ بچے کہتے ہیں ابا جی ٹھیک ہے آپ نے ہماری خدمت کی تو سارے کرتے ہیں, آپ نے کو کی تھوڑی کی ہے, چھٹی. آپ وہاں بیٹھیں, چائے ملے گی وقت پہ پہنچے گی, لیکن آپ مداخلت نہ کریں کسی چیز کے اندر, تجارت نہ کریں, اظہار کریں, قربانی کریں. ہمارے صوفیاء یہ کہتے ہیں اولاد سے بھی توقع نہ کرو خدمت کی, نہ توقع کرو, بس یہ کہو کہ میرا رب مجھے بڑھاپے. دیکھیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اے اللہ ارذل العمر ہونے سے بچا, عمر کے اس حصے سے بچا جس میں دوسروں پر انسان بوجھ بن جاتا. دعا مانگ. تو یہ لالچ بھی نہ کبھی زندگی میں رکھیں کہ میری فلاں آدمی خدمت کرے گا, یہ لالچ بھی برا ہے, اس پر بھی توجہ نہ کریں. اپنی دنیا آپ پیدا کر رہے ہیں, اس میں بہت سارے لوگ خیر کی طرف آتے ہیں, بڑی تیزی سے نیکی کے ارادے کرتے ہیں, مخلص ہوتے ہیں, اخلاص بھی پورا ہوتا ہے, لیکن نیکی پر ڈٹے نہیں رہتے. کچھ دن تو خیر سے کام کرتے ہیں, کچھ دن تو جدوجہد کرتے ہیں, لیکن جتنی تیزی سے وہ آتے ہیں اتنی تیزی سے واپس جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. کچھ دن تو ایسا ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کے ساتھ تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے, تلاوت قرآن مجید, ذکر, اذکار, درود و سلام, اور اگر طریقت سے وابستہ ہیں تو شیخ کے بتائے ہوئے اسباق, مراقبہ, ذکر, فکر, ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن چند دنوں کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس رستے سے ہٹتے جا رہے ہیں اور کمزوری دکھاتے جا رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہے ان میں سے ایک سبق یہ لینا ہے کہ انسان ڈٹ کے دین پر کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. آپ یقین کیجئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں, چاہتے ہیں میں دین پر عمل کروں, لیکن صرف اپنی برادری کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے, اپنے دوستوں کے بیچ ہی سٹینڈ نہیں لے پاتے, اپنے گھر کے اندر ہی انہیں کھڑا نہیں ہونا آتا, ذرا سی بھی استقامت نہیں دکھاتے. اور آج کل تو ماحول اس طرح کا ہو گیا ہے کہ نوجوانوں کے اندر قوت فیصلہ ہی نہیں, قوت ارادی نہیں, کروں نہ کروں, چلوں نہ کروں, یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک, آپ بھی بتائیں ایسا ہو سکتا ہے, چلیں آپ بھی, بھائی اتنے مشورے آپ لے رہے ہیں آپ کر ہی نہیں سکیں گے, آپ میں قوت فیصلہ ہی نہیں ہے, آپ نے طے ہی نہیں کیا آپ نے کس راستے جانا ہے, تو منزل کب آئے گی. 99 لوگوں نے کہہ دیا ہے کپڑے تجھے اچھے لگ رہے ہیں, صرف ایک نے کہا ہے کہ ذرا سینے والے نے ٹھیک نہیں سیا, تو آپ پریشان ہو گئے. اتنی جلدی کمزور پڑ جانا, اتنی جلدی استقامت چھوڑ دینا. اور پھر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو بڑا باصلاحیت ہے, بڑی زبردست طاقت رکھتا ہے, کام کرنے کی ہمت رکھتا ہے, وسائل بھی ہیں, ذرائع بھی ہیں, سلیقہ بھی ہے, شعور بھی ہے, نہیں ہے تو استقامت نہیں ہے. چونکہ استقامت نہیں ہے تو ساری صلاحیتیں ہونے کے باوجود وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے پاس استقامت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کو بیان فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ قرآن مجید کا ذرا انداز کریمانہ دیکھیے. فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, پھر وہ ڈٹ گئے, جم گئے اس بات پر اللہ ہمارا رب ہے, پھر اس پہلو پر پورے طور پر وہ کھڑے ہو گئے, تو یا اللہ انہیں کیا ملے گا. فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ, ہم ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیں گے, فرشتوں کا ان پر نزول ہوگا. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, فرشتے ان سے کہیں گے نہ خوف کھاؤ نہ غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا وعدہ تم سے تمہارے رب نے فرمایا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے یہ کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس بات پر وہ ڈٹ گئے, جم گئے, ٹھہر گئے, استقامت دکھائی, کھڑے ہو گئے. یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے آئے تو وہ ڈٹ گئے. قرآن مجید کی ترتیب یاد رکھیے, فرمایا پہلے وہ ڈٹے, ثم استقاموا, پہلے وہ ڈٹے, جب وہ ڈٹ گئے تتنزل علیہم الملائکہ, پھر اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتے بھی نازل فرما دیے. پہلے تمہیں ڈٹنا ہے, فرشتے بعد میں آئیں گے.